کہ مجلس ہے، فضائل آل محمد کا کمال ہے غدیر. یاد رکھنا مصائب آل محمد کا کمال ہے کربلا. پڑھ دوں؟ اور کربلا کا کمال ہے سکینہ. رونے والوں، رونے میں شرم نہ کرنا. چہلوں کی مجلس ہے، 25 سفر ہے. مقتل میں یہ بحث ہے کہ کس شہید کو زیادہ مصیبتیں پڑیں. بحث کی ہے علماء نے، تو لکھا کہ جو جلدی چلا گیا وہ دنیا کے مصائب سے نجات پا گیا، اور جو دیر تک زندہ رہا اس کی مصیبتیں زیادہ ہیں. اور اس کے بعد لکھا کہ کربلا کے قیدیوں میں سارے قیدیوں کے مصائب ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بچی کے مصائب ایک طرف. پچیس سفر ہے. آل محمد جانتے ہو زندان میں ہے، قید خانے میں ہے. آپ رو رہے ہیں. خدا آپ کو اس غم کے علاوہ کوئی غم نہ دے. لیکن ایک جملہ سننا، مختار نے لکھا قید خانے کی شکل ہمیں کیا پتا. مختار میں لکھا ہے کہ قید خانے کی صورت یہ تھی کہ مٹی کی ایک چار دیواری تھی جس پر چھت نہیں تھی. سن لیا آپ نے؟ دن کی دھوپ اور رات کی شبنم آل محمد کا مقدر تھی. خدا ان آزموں کو سیدہ طاہرہ کے رومال میں جگا دے. دستور تھا روزانہ سید سجاد کا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن سکینہ کو لے کر قید خانے سے باہر نکل کر بیٹھ جاتے. کسی چاہنے والے نے جو دل میں محبت چھپائے ہوا تھا رک کر کہنے لگا کہ مولا آپ میرے امام ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس طریقے سے قید خانے سے باہر نکل کر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. آتے جاتے لوگ دیکھتے ہیں. کہنے لگے کہنے والے میں تجھے کیا بتاؤں، قید خانے میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ بیویاں پاؤں پھیلا کے بیٹھ سکیں. روزانہ دستور تھا چھوٹی بہن سکینہ کو لے کر قید خانے سے باہر نکل کے بیٹھ جاتے. جب شام ہوتی تو بچی کو لے کر واپس زندان میں چلے جاتے. مختر نگار نے لکھا کہ جب شام کے وقت پرندوں کا جھنڈ اڑ رہا ہوتا تو چھوٹی بچی عجیب سوال کرتی اپنے بھائی سے کہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سجاد کہتے بہن یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو وہ کہتی بھیا ہم اپنے گھروں کو کب جائیں؟ ایسے زندان میں آل محمد کے شب و روز گزر رہے تھے. ہندہ یزید کی بیوی، اس نے خواب دیکھا، سو رہی ہے، اس نے خواب دیکھا کہ آسمان سے عماریاں اتری. وہ دیکھ رہی ہے بیویاں نکل رہی ہیں. ایک سیاہ عماری اتری اور اس میں سے ایک سیاہ پوش بیوی بیان کرتی ہوئی باہر آئی. کچھ بیویوں نے اس بیوی کے شانے کو تھاما ہوا ہے. وہ بیوی ہندہ خواب میں دیکھ رہی ہے. ہندہ کے قریب آئی اور جلال کے عالم میں کہا ہندہ حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کہا بیوی آپ ہیں کون؟ تو بڑے جلال کے عالم میں کہا ہندہ میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ دہشت سے ہندہ کی آنکھ کھولی کہ فاطمہ زہرا میرے خواب میں آ گئی. یزید کو تلاش کیا، دیکھا یزید اپنے بستر پہ نہیں ہے. ایک حجرے سے دوسرے حجرے گئی، دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے گئی. دیکھا کہ ایک تاریک گوشے پہ بیٹھا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ مارتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے ملعون کہ مالی ولی حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا. ہندہ نے یہ عالم دیکھا، دونوں ہاتھ یزید کے پشت پر مارے اور کہا سوتا کیوں نہیں؟ کہا کیسے سوں؟ جیسے ہی آنکھ بند کرتا ہوں اللہ کا رسول کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے. وہ اپنی سفید داڑھی پکڑ کے کہتے میرے بیٹے نے کیا کہا؟ جھگڑا تھا تو حسین سے تھا، یہ اس کی اولاد نے کیا تاثیر کی تھی؟ دو جملوں کی زحمت. کہا آزاد کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہا صبح ہونے دو. دوسرا دن ہوا، قاصد آیا. کہا سجاد تمہیں یزید نے یاد کیا ہے. پالنے والی پھوپھی کا دل دہل گیا، سینے سے لگایا. کہا بیٹا خدا معلوم حاکم نے کس لیے بلایا. کہا پھوپھی اماں ٹھہرے، میں کچھ دیر میں ہو کے واپس آتا ہوں. آئے یزید کے پاس. یزید نے کھڑے ہو کے احترام کیا، بٹھایا. کہا جانتے ہو آج ہم نے تمہیں کس لیے بلایا؟
آج ہم نے تمہیں آزاد کیا. رو رہے ہیں آپ. میرے مولا بھی رونے لگے. کہا یزید تو جانتا ہے کہ جب سے بابا دنیا سے سدھارے ہیں قافلے کی سرداری میرے پاس نہیں ہے, میری پھوپھی زینب کے پاس ہے. اگر وہ رہائی قبول کریں گی ہم رہا ہو جائیں گے, اور اگر انہوں نے منع کر دیا تو ہم گھٹ کے مر جائیں گے, لیکن قید خانے سے باہر نہیں نکلیں گے. کہا جاؤ جاؤ اجازت لے کر آؤ. شہزادی زینب نے اجازت دی, بیٹے رہائی قبول کر لیں, لیکن بیٹے یزید سے کہہ دیں کہ ہماری کچھ شرطیں ہیں, ہم اپنے وارثوں کو جی بھر کے رو نہ سکے. یہ بچی جس کی قبر زندان کے کوٹھی میں ہے, جب اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو ظالم غازیانوں کی سزا دیا کرتا تھا. تو ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس آئے, ایک مکان خالی ہو اور ہم حسین کا ماتم کریں. تبرکات آئے, میں مصائب چھوڑ رہا ہوں, تبرک خدا آپ کی آوازوں پر رحم کرے. تبرکات واپس آئے. بیوی نے ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کیا. پازیب ہٹا دیے, خلخالے ہٹا دیے, چادریں ہٹا دی, ایک پھٹا ہوا کرتا اٹھایا, اسے اپنی آنکھ سے لگایا, سر پہ رکھا. جب سجاد نے پوچھا تو کہا یہ اماں کی امانت ہے. اماں اس کرتے کو سیدھی جاتی تھی اور روٹی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی, جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا, اور جب مدینے آنا تو اسے لا کر کے خبر میں رکھ. 3 دن تک یزید کے محل میں حسین کا ماتم ہوتا رہا. بس میں منبر چھوڑا ہوں. جب 3 دن تک ماتم ہو چکا, اب بیٹیوں والے سننا, بیٹیوں والی مائیں بہنیں سنیں. جب 3 دن تک ماتم ہو چکا تو ایک مرتبہ کہا سجاد یزید سے کہو کہ اب ہم مدینے جانے کے لیے تیار ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا. بشیر ابن جزلم کی نگرانی میں قافلہ تیار ہوا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, اور اب جو اماریاں آئیں تو ان پر سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے. اب یہ دن دوبارہ اگلے سال آئے گا, یہ چہلم کی مجلس, خدا آپ کو شاد و آباد رکھے. اماریاں آئیں, ان پر سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے. بیویاں اماریوں میں سوار ہو گئیں. سننے والے سوچ رہے ہیں میں کیا پڑھنے لگا ہوں. بیویاں اماریوں میں سوار ہو گئیں. جب سارا قافلہ سوار ہو گیا تو رونے والوں مجھے بتاؤ کہ قافلہ سالار کون ہے؟ سجاد نہیں, علی کی بڑی بیٹی زینب. کہا سجاد بشیر سے کہو کہ قافلے کو زندان کے راستے سے گزارے. قافلہ عزاداروں زندان کے دروازے پہ جا کر کھڑا ہو گیا. علی کی بیٹی ہے نا, آخر جملہ آواز دی کہ سجاد بشیر سے کہو کہ شام کی عورتوں کو بلا کر لائے. شام کی عورتیں جمع ہو گئی. جب شام کی عورتوں نے زینب کی اماری کو گھیر لیا تو اماری کا پردہ اٹھایا اور کہا بیویوں اللہ نے تمہیں صاحب اولاد کیا, اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. ہم بھی ایک چھوٹی بچی رکھتے تھے جو زندان کے تاریخ کمرے میں دفن ہے. اگر کاروبار دنیا سے فرصت ملے تو کبھی آ جانا اور ایک شمع میری بچی کی قبر پہ جلا